مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کتابیں پڑھیں گے تو فرقہ واریت ختم ہوگی۔ ایک نسخہ اللہ نے قرآن میں دیا ہے، سورہ ال عمران کی آیت نمبر 103 ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اچھا یہ کہتے ہیں وہ رسی، وہ کہتے ہیں یہ رسی، آپ کو پتہ ہے رسی میں کئی بل ہوتے ہیں، ایک بزرگوں کی محبت کا بل ہے، ایک فلانے کی محبت کا بل ہے۔ خدا کے لیے نبی علیہ السلام نے رسی قرآن کو قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں غدیر خم کی، اس میں آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں 6225 سے 6228 تک صحیح مسلم میں۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ قرآن میں ہے کہ قرآن کو یعنی اللہ کی حبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان نیچروپیتھی۔ آج میں ایک آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر کو چھوڑ دو۔ اگر ہم لوگ انجینئر کو چھوڑیں گے اور آپ کو پکڑتے ہیں، آپ تو دیوبندی وہابی ہیں، آپ تو فرقہ بانٹنے والے ہیں، آپ تو پہلے جہنم میں جائیں گے، تو آپ کے ساتھ میں رہ کے ہمیں جہنم میں تھوڑی جانا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ داڑھی والا ہے، وہ ایک اتنا اچھا عالم سمجھتا تھا، وہ تو سب سے ہی گیا گزرا ہے، وہ تو ممبر پہ کھڑا ہو کے گالیاں بکتا ہے مرزا صاحب، تو تم لوگ ہمیں کیسے جنت میں لے کے جاؤ گے؟ آپ خود ہی بتا دو، آپ ہمیں لے جا سکتے ہو؟ جب تک قرآن کہتی ہے کہ جو فرقوں میں بٹ گئے وہ خود جہنمی ہے، تو ہمیں کیسے آپ جنت میں لے کے جاؤ گے؟ ہمیں تو مرزا صاحب، جب وہ ایک بندہ آپ کو حدیث سے قرآن سے سمجھا رہا ہے اور کتابوں کا حوالہ دے کے سمجھا رہا ہے، آپ کے بابوں کی کتابوں کا حوالہ دے کے سمجھا رہا ہے، پھر بھی آپ نہیں سمجھ رہے۔ اور مفتی صاحب تو ہر کس کے پیچھے ہی لگ جاتے ہیں۔ طارق مسعود صاحب، آپ کو تو میں نے بہت اچھا سمجھا تھا، لیکن آپ تو بہت گھٹیا قسم کے انسان نکلے۔ اچھا انسان، ایک اچھا انسان ہے جو ہمیں سیدھا رستہ دکھا رہا ہے اور ہمیں جنت میں لے کے جا رہا ہے، وہ بولتا ہے قرآن کی بات مانو، قرآن پڑھو، قرآن سے سیکھو، اور آپ بولتے ہیں کہ اس کے پیچھے مت چلو۔ آپ کیسے جاہل انسان ہیں؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا آپ کے کون سے مدرسے میں پڑھے۔ یہ دیوبندی انڈیا میں نا، جا کے اس ملک کی آپ گھر میں ایک پکچر لگا لو اور اس کے ساتھ اگربتی لگا کے رکھو صبح صبح۔ آپ بولتے ہیں ہم دیوبندی ہے، آپ بولتے ہیں ہم بریلوی ہے، ہوتے ایک شہروں کا نام ہے، اس کی ہم کیوں پوجا کریں گے؟ اللہ نے کہا اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی پوجا کرتے ہیں اور اسی سے مانگتے ہیں مدد، اور آپ بولتے ہیں ان سب کو چھوڑ دو گے؟ آپ کو تو ایک اچھا عالم بننا چاہیے، دیکھو خوشی ہونی چاہیے کہ دنیا میں کوئی تو ہے جو تمہارے جیسے بابوں کا سامنا کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمت دی ہے، اللہ نے ہدایت دی ہے، آپ لوگوں کو آپ کو ہدایت نہیں دی ہے۔ اگر آپ سچے مسلمان ہیں، ٹرو مسلم ہیں، تو چھوڑ دو آپ کو وہابی صحابی، آ جاؤ، بولو کہ آج سے کہہ دو، اعلان کر دو کہ میں ایک ہی مسلمان ہوں، میں ٹرو مسلمان ہوں، جو میں نبی کا امتی ہوں، اور قرآن میری کتاب ہے، اور صحابوں کا میرا، جو جتنے بھی صحابہ تھے، 4 صحابہ ہیں، 4 صحابوں کے یہ میرا راستہ ہے، ان کا دین میرا دین ہے، باقی سب بابوں کو میں طلاق دیتا ہوں۔ بول دو، آپ کی ہمت ہے بولنے کی؟ ایسی ہے ہی نہیں آپ کی۔ یہ تو مرزا صاحب کی ہمت ہے جو اللہ نے ان کو داد دی ہے، ان کو ہدایت دی ہے، اور وہ تو ہمیں غلط رستہ نہیں سکھا رہے، وہ تو بول رہے ہیں قرآن جو بول رہے ہیں وہی بول رہے ہیں نا، اپنی مرضی سے تو نہیں بول رہے ہیں، وہ تو بول رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جس نے اللہ کی کتاب تھام لی، یعنی اللہ کی رسی تھام لی، اور جس نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا تو وہ تو جہنمی بن گیا، وہ فرقوں میں بٹ گیا۔ آپ تو ہمیں فرقوں میں بانٹ رہے ہیں، آپ ہمارے لیے کون سا بھلا کر رہے ہیں؟ آپ تو اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، ٹی آر پی کما رہے ہیں، آپ ٹی ویوں میں پورے عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ آپ کو لڑائی کرنے سے مطلب کیا ہے؟ آپ ایف آئی آر کر رہے ہو، ایف آئی آر کیا کرو گے آپ ایف آئی آر کا؟ کیونکہ آپ عالم نہیں ہیں۔ آپ اپنے علم سے، اگر آپ عالم ہی ہیں نا تو پھر مرزا صاحب سے مقابلہ کرو نا۔ مقابلہ کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ آمنے سامنے بیٹھو، آپ بھی کتاب کھول کے سناؤ، کوئی بھی قرآن سے سناتے ہیں، آپ بھی قرآن سناؤ۔ پبلک اگر آپ کو اچھا سمجھے گا تو آپ کے پیچھے اپنا آپ آ جائے گی کہ یہ ہمیں جنت دکھانا چاہتے ہیں۔ ہم تو مرزا صاحب کو مانتے ہیں، ہماری زندگی بدل دی، ہم تو مانتے ہیں کہ وہ ہمیں جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ قرآن کے اوپر ہے، قرآن خود کہہ رہی ہے جس نے مجھے پکڑ لیا وہ جنتی ہے۔ آپ تو ہمیں جنت سے ہٹا رہے ہو، قرآن سے ہٹا رہے ہو، آپ تو نبی سے ہٹا رہے ہو، صحابہ سے ہٹا رہے ہو، پھر آپ کے پیچھے جا کے کیا فائدہ ہے؟ یہ لمبی لمبی داڑھی کیا فائدہ ہے؟ یہ داڑھی کے پیچھے معصوم چہرہ کیا ہے؟ یہ تو شیطانی چہرہ ہے۔ اگر آپ انسان ہیں، سچے مسلمان ہیں، تو یہ شیطانی چہرہ چھوڑ کے آپ آؤ نا،
قرآن کی بات سناؤ, قرآن کا ترجمہ سناؤ, ہم لوگ چلیں گے آپ کے پیچھے. سب سے پہلے میں آپ کا پیچھے آپ کا شاگرد بن کے رہے گا, اور ہمارے جتنے بھی ہندوستان کے مسلمان سب آپ کا شاگرد بنیں گے, لیکن قرآن کے اوپر. یہ نہیں ہے آدمی مسلمانوں لڑوانا, مسلمانوں خون خرابہ کروانا, دہشت گردی کرنا, یہ آپ لوگوں کا کام ہے. چلتے ہوئے معصوم لوگوں کو مروا دینا, یہ وابی پھر کہتے آپ نہیں بنے, آپ ہی مروا رہے ہیں ان کو. یہ نہیں ہے. میں تو تب اچھا انسان مانوں گا جس دن آپ ترجمہ شروع کریں گے قرآن کا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جب آپ کے ہوٹوں سے یہ ورڈ نکلے گا, میں مان لے گا کہ آپ سچے مسلمان ہیں اور ہم آپ کے پیچھے ہیں. باقی نہیں تو آپ سب سے بڑے خطرناک جلاد لوگ ہیں. آپ دہشت گرد ہیں جو مسلمانوں کو لڑواتے ہیں, ہر ملک کے اندر دہشت گردی کرواتے ہیں. تو اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو توبہ کر لو اللہ سے اور بولو کہ مرزا صاحب ہمارے بھائی ہیں, آج سے ہم لوگ ان کی آج سے کیا ابھی سے ہی ہم ان کا احترام کریں گے. وہ دین کی بات, قرآن کی بات سنا رہے, اللہ کے بندے ہیں, وہ جھوٹے انسان نہیں ہیں. ہم ہی جھوٹے انسان ہیں جو ان کو برباد کرنے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن ہم خود ہی برباد ہو گئے. اگر آپ میں ایمان ہے تو یہ آپ توبہ کر لو اللہ سے, ابھی بھی وقت ہے. آپ توبہ کر لو, نہیں تو ایسا برا وقت آئے گا کہ آپ کا داڑھی کا تن کا ڈھونڈنے میں لگ جاؤ گے آپ, پھر بھی آپ کی داڑھی پوری نہیں ملے گی آپ کو. اللہ سے توبہ کر لو, حدیث پہ چلو, قرآن پہ چلو. اللہ نے قرآن دیا, یہ بہت بڑا تحفہ ہے. اللہ تعالیٰ بولتا ہے 7 آیتیں اور ایک قرآن آپ لوگوں کو تحفے میں دیا ہے میں نے. ارے ہم تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے, پھر بھی مرزا صاحب کی بات سن کے آج ایک سچا مسلمان بن گیا ہوں. میرا پیسہ تو ایک ڈاکٹر ہے, معمولی سا ایک ڈاکٹر ہوں میں تو, لیکن آج پھر بھی معلوم ہو گیا کہ کون ہم کی یہ ہمارے میں ایک, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک یہ سوچ دیے, اس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون ہمیں سیدھا رستہ دکھا رہا ہے اور کون ہمیں جھوٹا رستہ دکھا رہا ہے. مرزا صاحب تو کسی کی غیبت نہیں کرتے, چغلی نہیں کرتے, وہ تو کسی کو گالی گلوچ بھی نہیں کرتے. ارے وہ کیوں, جو گامدی صاحب ہے وہ تو اتنا ہی کہتے ہیں کہ اچھے لوگ ہوتے ہیں, جو اچھی مکھی ہوتی ہے وہ صحت کی طرف دوڑتی ہے, اور بری ہوتی ہے وہ گندگی کی طرف دوڑتی ہے. تو ان کو سیکھو نا, ان سے گامدی صاحب سے سیکھو, ڈاکٹر اسرار صاحب سے سیکھو, مرزا صاحب سے سیکھو. یہ تو یعنی ایسے عالم تو ابھی تک تمہارے پاکستان میں آئے ہی نہیں. یہ تو سب سے بہترین انسان ہے جو سب کی عزت کرتے ہیں. اللہ آپ کو